ہم سمجھے ہوئے نہیں ہیں، ہم سمجھے ہوئے نہیں ہیں. میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اسے کام سمجھاؤ. اور کس کو کہہ رہا ہے اسے کام سمجھاؤ؟ تو سمجھاؤ جو اس کو سمجھانے لگا ہے. کام سمجھاؤ کس کو کہہ رہے ہو؟ یہ رسول پاک ہیں جن پر سب کچھ کھولا گیا، ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہو میں حق ادا نہیں کر سکا تو میں تمہیں کیا کام سمجھاؤں، مجھے تو خود نہیں آتا. اس لیے میں صرف اللہ اس کے رسول کی تعریف کرتا ہوں کہ بھائی اللہ بہت اچھا ہے، اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ کا نبی بڑا پیارا ہے، اس کے طریقوں پہ چلو، اس کو دنیا میں پھیلاؤ، اس کے آگے پیچھے مجھے نہیں پتا. چلو چلو چلو. وہ تو 1400 سال پیچھے کی بات ہے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا میں اس کام کا 1% سمجھا ہوں، 99% نہیں سمجھا. جو سمجھا ہوں اس کا 1 حصہ تو میں سمجھا سکا ہوں، 99 نہیں سمجھا سکا. جو تم سمجھے ہو اس کا 1% تم سمجھے ہو، 99% تم کوئی نہیں سمجھے ہو. یہ تو اس کام کے کہنے والے کا ملفوظ لکھا ہوا ہے. اب میں کیسے کہوں کہ میں تمہیں کام سمجھاؤں گا؟ سمجھنے والے بنو، سمجھانے والے نہ بنو. سمجھنے پتہ جب ایل لگا ہوتا ہے نا، ایل وہ لرنر، ٹکر بھی مارو تو چلان کوئی نہیں. یا اللہ میں تو سیکھ. ہم گئے ادھر ایک دفعہ حج پہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو ایک عرب نے مجھ سے کہا میری گاڑی ورک شاپ میں کھڑی، تو آجا لے آتے ہیں. اور میں نے کہا مجھے یہ لیفٹ ہینڈ چلانا کبھی تجربہ نہیں. ان کا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ ایک ہی چیز ہے. میں نے کہا ہے تو جو جھجک ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں. اور آدمی میں کہا چلو بھائی ٹھیک، چل پڑے. وہاں سے گاڑی نکالی تو آ رہے تھے مولانا کی قیامگاہ پر. تو مولانا کی قیامگاہ سے پہلے ایک سکول آتا ہے، اس سے پہلے ایک وہ چوک آتا ہے. اس سے ایک بدو نے گاڑی آگے ہی نکال لی، وہ موڑ کاٹنے زیادہ آگے. تو مجھے پتہ ہی نہ چلا، میرے مڈگارڈ کا کونا اس کے مڈگارڈ میں لگا. اس کی گاڑی تھی پرانی، اس کا سارا مڈگارڈ اتر کے میرے ساتھ. مجھے کھڑ کھڑ کی آواز ہے. میں نے پتہ نہیں کیا چکر ہے، کھڑ کھڑ کیوں ہو رہی. میں اپنا جا رہا ہوں کھڑ 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 کھڑ. تھوڑی دیر بعد کیا پتا یار وہ بدو پیچھے سے گاڑی بھگاتا ہوا ہے اور میرے سامنے آ کے بریک لگائی. جب وہ نکلا نا غصے سے، میں نے کہا لگتا ہے کچھ ہو گیا، یہ جو آ رہا ہے نا کچھ ہو گیا. میں نے کہا ہوں بس ان پڑھ بن جاؤ، بالکل پڑھے لکھے ختم. انزل. میں کہا حاجی پاکستان. انزل. میں کہا حاجی پاکستان. میں اس سے آگے چلا ہی نہیں. میں اس کو اپنی فصاحت سناتا، میں اس بدو سے شاید زیادہ ہی عربی سمجھتا. میں کہا حاجی پاکستان، حاجی پاکستان. میں نے اس کو اتنا رٹا لگایا کہ اس کا سارا غصہ ہی ختم ہو گیا. وہ جو دوسرا عرب مجھے لے گیا تھا، ماجد اس کا نام سقفی، تو اس نے دیکھا پیچھے گاڑی نہیں آ رہی تو وہ پیچھے آیا. تو آگے یہ قصہ شروع تھا، لیکن اس کے آنے سے پہلے وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا. میں ان پڑھ جی مینو کوئی پتا نہیں، حاجی پاکستان. ان کا اچھا جاؤ معاف کر دیا. ایسے تبلیغ میں چلو. یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان کام سمجھاؤ، کام سمجھاؤ. پان منہ میں دبایا ہوا ہے، کام سمجھاؤ. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ سارا مزاج بن گیا ہے نا، کام سمجھاؤ کام سمجھاؤ. او بھائی ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ 6 نمبر ہماری دعوت ہے. اسے بیان کرو، اسے پھیلاؤ. جو اس کام کے بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، سفید داڑیاں ہو گئیں، ان کی قدر کرو. وہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں. انسان ہے، فرشتے نہیں. ان کی قدر کرو. اس قدر پر اللہ ضرور عطا کرتا ہے، محروم نہیں کرتا. میں نے میاں جی محراب سے پوچھا ایک دفعہ اس کام سے محرومی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے تنقید. تنقید، اوروں کی کمیوں پہ تبصرے کرنا. عرفات میں اسامہ آپ کے پیچھے تھے اونٹنی پر، ان کو آنے میں دیر ہو گئی، آپ کھڑے رہے. جب وہ تشریف لائے اور اوپر چڑھے تو وہ حبشی شکل تھے. تو یمن کے لوگ کہنے لگے اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا. یہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا، آپ کے انتقال کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ علماء نے لکھی اسامہ کی توہین اس کا سبب. تو بھائیو جو اس کام میں بوڑھے ہو گئے وہ کوئی فرشتے تو نہیں بن گئے، انسان ہیں. ان سے کمی بھی ہوگی، کوتاہی بھی ہوگی، تقدیم بھی ہوگی، تاخیر بھی ہوگی. بھائیو
بھائیو ہمیشہ ہمیشہ نظریں وہ لاؤ جو اوروں کی اچھائیاں دیکھیں، اس نظر کے تیر پار کر دو جو اوروں کے عیب دیکھنے پر عادی ہو چکے۔ تو اللہ نے ہمیں بڑی خوبصورت دولت عطا فرمائی، بڑا خوبصورت کام عطا فرمایا ہے، اس کو کرنے والے بنو، اس کے پھرنے والے بنو، کرتے کرتے مر گئے، بڑی عزت ہوگی، بڑا اکرام ہوگا۔ اب اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ تو ہیں ایک نظام کو چلانے کے لیے، یہ دن رات کا کام ہے، یہ 24 گھنٹے کا کام ہے، یہ ہر وقت کا درد ہے، ہر وقت کی کڑھن ہے۔ ایک آیت بتاتا ہوں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے نبی تجھے دن میں لمبا تیرنا ہے۔ مجھے بتاؤ مکے میں پانی تھا، آج پانی کوئی نہیں، مکے میں تو آج پانی کوئی نہیں، سارا پانی باہر سے لایا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی تو نے صبح لمبا تیرنا ہے، کہاں؟ زمزم میں، کنویں میں، پانی تو ہے کوئی نہیں۔ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، قم اللیل الا قلیلا، تیرے دن میں کام زیادہ ہیں، تو رات کو مجھ سے باتیں کیا کر، چونکہ رات کی محنت کے بغیر دن کا کام ہو نہیں سکتا۔